سب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم مومنوں کی جان کے مالک ہیں۔ حضور نبی کریم مومنوں کی جان کے مالک ہیں۔ مومن کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے رسول اللہ کا ہے۔ حضور نبی کریم آج ولادت کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 سال گزرنے کے بعد جس امتی نے دیکھا نہیں، جس کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا، لیکن یہ والہانہ محبت لے کے آج حضور کے نغمے پڑھتے ہوئے، گلیوں سے گزرتے ہوئے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہو۔ بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ جواب ملا، بات یہ ہے کہ وہ مالک ہے، میں غلام ہوں۔ وہ میرے ضامن ہیں، میری ضمانت دے رہے ہیں ہر جگہ۔ اس دنیا میں بھی میری ضمانت دے رہے ہیں، قبر میں بھی دے رہے ہیں، حشر میں بھی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور اس ضمانت صحیح حدیث مبارکہ سے جو مسلم اور بخاری میں متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من مؤمن الا انا اولی الناس بہ فی الدنیا والآخرہ۔ میرا کوئی غلام، میرا کوئی مومن، میرا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے قریب میں محمد اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ ہوں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، سنو بات، من ترک مالا فلیرثہ عصبتہ۔ اگر میرا کوئی غلام دنیا چھوڑ کے چلا جائے تو میں شریعت بنا رہا ہوں۔ شریعت یہ ہے کہ اس کے مال کو اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، اگر میرا کوئی بھی امتی اس حال میں مر جائے کہ من ترک دینا او دیعا، کہ کسی کے اوپر قرضہ تھا، کسی کے اوپر اس سے کوئی نقصان ہو گیا تھا، اس نے کسی کا کوئی ضیاع کر دیا تھا، تو میں محمد اس کا ضامن ہوں۔ میں محمد بروز محشر اس بندے کا قرضہ بھی ادا کروں گا، اور اس کا ضیاع جو اس نے کیا ہے میں وہ پورا کروں گا۔ حضرات ذی وقار اتنی بڑی انشورنس مل گئی تو ہم پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہمارا نبی
آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی آمد ہوئی اور پھر وہ رخصت ہو گئے، لیکن یہاں یہ مقام ہے کہ آمد ہی آمد ہے، رخصتی کا نام نہیں ہے، آمد ہی آمد ہے، رخصتی کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ حضرات ذی وقار، اہل مغرب ایک غلط فہمی کا شکار ہے، اور اسی غلط فہمی کی بنا پر ہر کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے لیے شر پیدا کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے ہمارے شریعت کے ساتھ مذاق کیا، کبھی انہوں نے ہمارے طریقوں کے ساتھ مذاق کیا، کبھی ہمارے لباس کے ساتھ مذاق کیا، کبھی ہم نے سنت رسول کو اڈاپٹ کیا تو اس کے ساتھ انہوں نے طنز اور مذاق کر کے ایسی صورت میں ٹیررزم کو سامنے ظاہر کیا۔ ہم چپ رہے، دیکھتے رہے، لیکن اب بات آپ کے اور میرے پیارے آقا کی شان میں واش گاف موش گاف غلطیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے جواب میں صرف آپ کو ایک بات کہوں گا، ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے مسلم امہ کو تقسیم کر لیا ہے، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، اور سب نے ایک دوسرے کو کافر کہہ کے جنتوں سے نکال دیا۔ لیکن یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ ہمارا اختلاف فروعی اختلاف ہے، ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہماری شریعت بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ جب امت محمدی کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات آئے گی تو کوئی بریلوی دیوبندی سے جدا نہیں ہے، کیوں کوئی دیوبندی شیعہ سے جدا نہیں ہے، سب اس طرح ہے، کیونکہ سب کے محافظ رسول اللہ ہے، سب حضور کے ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کو جتنی بات سمجھ آئی ہے وہ کر رہا ہے۔ اور آپ کو اگلی بات بتاؤں جو آپ کے لیے ہے، وقت مختصر ہے، علموا اولادکم بحب نبیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سے ضرور سکھانا، علموا اولادکم بحب نبیکم، اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھانا، اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھانا، اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوت سکھانا۔ جب تک یہ 3 چیزیں تمہاری اولاد سیکھتی رہے گی، اللہ رب العزت ہر حال میں تمہاری عزتوں کو محفوظ رکھے گا۔ اور جب یہ 3 چیزیں آپ نے کر لی تو پھر میرے دل سے آواز نکلی ہے، سنیں، یہ میرے دل کی آواز ہے، آنے والے دور میں تو نے جو کرنا ہے ادا، آنے والے دور میں تو نے جو کرنا ہے ادا، آسمانوں پہ وہی کردار زیر غور ہے۔ فرشتے گفتگو کر رہے ہیں، دل لگا کے سنو کہ لامکاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ آنے والے دور میں تو نے جو کرنا ہے ادا، آسمانوں پہ وہی کردار زیر غور ہے۔ آنے والا دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے، آنے والا دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے، جانے کو اب اس جہاں سے ہر ظلم اور جور ہے۔ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات نصیب فرمائے، جہانوں کی عزت